پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی پرینک، جمہوری جماعتیں قومے میں اور ایک بڑے اتحادی کا نواز شریف صاحب کو ایسا خط کہ نواز شریف صاحب کے کانوں سے دھواں نکال کے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، نئے نگران وزیر اعظم پاکستان صاحب مسند اقتدار پر براجمان ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو تیاریاں تھیں اور جس طرح کی محفلیں تھیں وہ ساری محفلیں لٹ گئیں، وہ تیاریاں جو ہیں وہ بسم ہو گئیں، وہ شیروانیاں جو ہیں وہ کوڑ کباڑ میں چلی گئیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کی خواہش، کسی کا خواب پورا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا سیاسی پرینک ہوا جس نے کیا، جن کے ساتھ ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ناظرین اکرام، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ میری آپ تک کی خبریں اور تجزیے پہنچتے رہیں۔ ناظرین اکرام، اتنا بڑا سیاسی پرینک پاکستان کی تاریخ میں کیا برصغیر پاک و ہند میں بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ سب جماعتوں کو بٹھا کر، محفلیں سجا کر، موسیقیاں لگا کر، سر جوڑ کر اتنے بڑے پلان کیے جاتے رہے۔ ہاں بھائی، تو 3 دان دے دے، تو 3 دان دے دے۔ شہباز شریف صاحب نے کسی کو کہا تو رنگین ساڑی پانی ہے، تو سر تے دوپٹہ بھی رکھنا ہے، تو مونڈے تے دوپٹہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو چولا مارنا ہے۔ اور سب کی شیروانیاں سلوانے کے بعد راجہ ریاض صاحب آتے ہیں جی، اپنی شیروانی پا گئے۔ سب کے 3 نام لینے کے بعد ایک جو رکھے ہوئے تھے، راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں میں نے 3 نام رکھے ہوئے تھے سوچ کر۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب، جن کی اپوزیشن میں کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی اپوزیشن لیڈر ہونے پر بھی لوگ ہنستے ہیں۔ اپوزیشن لیڈرشپ ہوتی تو پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے ہوتی، بڑی جماعت ہوتی، اس کی طرف سے اگر نام دیا جاتا وہ بھی شہباز شریف صاحب نے شرطیہ کبھی تسلیم ہی نہیں کرنا تھا کہ اپوزیشن کا نام لیتے۔ اب اپوزیشن چھوٹی سی ہے، منی جی اپوزیشن کے لیڈر کی طرف سے جو نام آیا ہے، وہ نام تو آیا ہے، راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کی وکر نہ ہوتی، مگر راجہ ریاض صاحب کے پاس جہاں سے آیا ہے، شہباز شریف صاحب نے جناب 2 ہتھاں انج کر کے آکھیا جناب رکھو نا، ایتھے رکھو ایتھے رکھو، دسو سائن کتنے کرنے نے، نا کہڑا بھی جتھوں لے کے آئے سانوں منظور ہے۔ تو یوں ایک سلیکشن ہو گئی، ایک نام جو ہے اس پہ باقی اتحادی جماعتیں کسی کو کان و کان خبر نہ ہوئی، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اب کیسے کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ اتنا بڑا سیاسی پرینک ہوا ہے کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی، سب کو لارا لگانے کے بعد جب جو ہوا، سیاسی جماعتیں کومے میں چلی گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے سب کو کومے میں ڈال دیا، خود لاہور جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ تخلیے میں ہیں اس وقت۔ کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، وہ پھرتیاں، جہازوں پہ چڑھنا، کلابازیاں مارنا، وہ سب اس وقت ڈاؤن ہو چکا ہے، کیونکہ اقتدار سے باہر ہو چکے ہیں اور جو کچھ کرنا سب وہ کر چکے ہیں۔ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے نالاں ہیں۔ کیا ہوگا؟ 17 مہینے تک ان کے ہر جائز ناجائز کام کا ساتھ دیتی نہیں ہے یہ سیاسی جماعتیں۔ اب آخر میں جو کچھ کیا تو اب کیا کر لیں گی؟ پی ڈی ایم کیا کر لے گی؟ شہباز شریف صاحب کا کچھ کر لے گی؟ کوئی ووٹ تو نہیں لینا شہباز شریف صاحب سے نے، ان سیاسی جماعتوں سے۔ انہوں نے کوئی وزیر اعظم کے لیے جب الیکشن لڑیں گے تو پھر کوئی ڈرامہ رچا لیں گے، مگر ویسے تو جنرل ووٹنگ میں تو کسی سے ووٹ نہیں چاہیے، نہ مولانا فضل الرحمان سے ووٹ چاہیے یا اے این پی سے چاہیے، کسی سے نہیں چاہیے۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اور اب وہ تخلیے میں ہے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتیں جو ہیں، خورشید صاحب کہتے ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پیپلز پارٹی سے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس بات پہ جو ہے اپنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گا، کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا۔ بلا شبہ ناظرین کرام، اوورآل دیکھیں تو جو شخصیت لائی گئی ہے وہ کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے، ان پہ کوئی کسی طرح کے مقدمات نہیں ہیں، کوئی کسی طرح کا ان پہ اور داغ نہیں ہے، شریف النفس انسان ہے، حلیم طبع انسان ہے، جیسا کہ بتایا کہ سلیکشن اپنی جگہ، سلیکشن جو جس طرح کی وہ شخصیت پہ، اس پہ اعتراض نہیں ہے، طریقہ کار پہ اعتراض ہے کہ سب کے ساتھ پرینک کر کے جس طرح سے ان کو لایا گیا ہے، سوالیہ نشان اس پہ بنتا ہے۔ اور اب اسی پہ سارے جو ہے غم زدہ ہیں کہ
وہ جو ہم نے اپنا پلان بنایا تھا کہ اپنا بندہ ہوگا ساڑھے 17 مہینے دی جڑیاں سیاہکاریاں نے انہاں تے پردہ پائے گا۔ اب خطرہ یہ ہے کہ ہماری 17 ماہ کی جو سیاہکاریاں ہیں اب یہ نگران دور میں جو ہے وہ اب پردہ چاک ہونے جا رہا ہے، اور ان کو کس طرح سے بے نقاب کیا جائے گا، اور کس طرح سے ریکوریاں کی جائیں گی، اور کس طرح سے جناب سارے کھڑے ہوں گے ایک ہی صف میں محمود و یاز، ڈر اس بات کا لگ رہا ہے سب کو۔ تو ناظرین کرام، دوسری طرف اتنا بڑی سیاسی اتحادی جماعت جو ہے، جو 17 ماہ تک ان کی سرکاریوں میں جس طرح کی جو کچھ ہوتا رہے، جو قانون سازیاں ہوتی رہی ہیں، جس طرح سے جمہوریت کش پالیسیاں جاری ہیں، ان کا حصہ رہنے والی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب نے ایک ایسا خط لکھا جس نے نواز شریف صاحب کے کانوں سے دھواں نکال کے رکھ دیا۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ واضح طور پر خط میں لکھا ہے انہوں نے کہ جناب آپ نے ہمیں آپ کی جماعت نون لیگ نے ہمیں جو ہے اندھیرے میں رکھ کر جس طرح تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے وہ ایک طرح سے سرپرائز ہے۔ اس کے ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے اکیلے فیصلہ کر لیا، ہمیں دور رکھا فیصلے سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب، آپ نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے اس کو سبق نہیں سیکھا، اس لیے کہ اقتدار آپ کی منزل ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایوب خان کے دور سے لے کر جو مشرف کے دور تک ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ آپ نے مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کی جو اس طرح سے انہوں نے کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، آپ نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ آپ ان کی سازشوں کا حصہ بنتے ہوئے جس طرح سے آپ جمہوریت کش پالیسیاں اپنائیں، آپ نے جو ہے جمہوریت کو جو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے جس طرح سے رات کی تاریکی میں آپ نے قانون سازیاں کی ہیں، نئے قانون بنائے ہیں، یہ جمہوریت پر ایک بڑا حملہ آپ کا، جمہوریت کی تابوت میں آپ نے جتنی کیلیں ٹھونکی ہیں اس کی ہسٹری میں کسی نے نہیں ٹھونکی۔ اور انہوں نے کہا ہے، ان کو آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ان اقدامات سے ہماری اور آپ کے درمیان دنیا پیدا ہو چکی ہے۔ مینگل صاحب سے معصومانہ سا سوال ہے کہ اب دنیا پیدا ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ 17 ماہ تک انہوں نے موجیں مارنی تھی، مار لیں، جو ان کے اہداف تھے انہوں نے حاصل کر لیے۔ ان کے اہداف ان کے جو ذاتی اہداف تھے ان کو حاصل کرنے میں آپ ان کا حصہ رہے ہیں۔ آپ اس جمہوریت کش پالیسیوں کا 17 ماہ تک مینگل صاحب ان کا حصہ رہے ہیں۔ آپ ہر ان کے جو بھی انہوں نے اقدامات اٹھائے، آپ اس وزیر اعظم صاحب کے شہباز شریف صاحب کے یہ اقتدار چھوڑنے تک آپ اس کا حصہ رہے ہیں۔ جب یہ رات کی تاریکی میں قانون سازیاں ہو رہی تھیں آپ ان کا حصہ تھے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جناب ان کو آپ ان کا آئینہ دکھا رہے ہیں؟ اس آئینے میں آپ سب کے چہرے جو ہیں ان پہ دبے ہیں، ان پہ دبے ہیں اس بات کے کہ آپ نے عوام کچھ پالیسیاں جس طرح سے اپنائیں، آپ نے جس طرح سے عوام کا خون کیا، آپ نے جمہوریت کا خون کیا، آپ اس کا خود حصہ۔ ناظرین نے یہ سب ان کی اپنے مفادات کی جنگ ہے، مفادات جس پہ اب ظاہر مینگل صاحب کے اپنے نام تھے، وہ نام نہیں آیا تو انہیں تکلیف ہوگی، جمہوریت کی بھی تکلیف ہوگی اور غیر آئینی اقدامات کی بھی تکلیف ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تکلیف اپنے مفادات کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائندہ باد۔